پاکستان کی ایران پر اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت اور اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کا کہنا ہے، اور ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ہمیشہ ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایک انتہائی سنگین اور خطرناک عالمی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو مشرق وسطیٰ کو ایک بڑے تنازع کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اسرائیل کی حالیہ فضائی حملوں کی، جن میں ایران کے احساس اور اہم ترین فوجی اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جمعے کی علل صبح اسرائیل نے ایک حیران کن اقدام کرتے ہوئے ایران کے مختلف شہروں میں فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں ایران کے جوہری پروگرام کے مرکزی مراکز کو اور اہم فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران اسرائیل فضائیہ نے کئی اہم مقامات پر بمباری کی، جن میں تہران کے شمالی مشرقی علاقے بھی شامل ہیں، جہاں دھماکوں کی آوازیں دور تک سنائی دی گئی اور جگہ جگہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ اسی حوالے سے ایرانی حکام نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس فضائی کارروائی میں ایران کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت اور جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا نقصان ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی اور معروف جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی شہادت کی بھی سرکاری طور پر تصدیق ہو چکی ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کی بقا کے لیے ناگزیر تھے۔ ان کے مطابق ایران تیزی سے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہا تھا، اور اگر اسرائیل بروقت کارروائی نہ کرتا تو ایران جلد ہی ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جاتا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران سے درپیش خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ایران نے ان حملوں کو اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی تباہی کا راستہ خود چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں سے اسرائیل کی کبھی فطرت اور جاہرانہ ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی ہے، اور اب اسرائیل کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور اس کے ممکنہ حامیوں کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اس اشتعال انگیزی کا فوری اور منہ توڑ جواب دے گا، اور ان کے مطابق یہ صرف شروعات ہے۔ ایران کے رد عمل کی شدت کا اندازہ لگانا اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے، اور اہم سرکاری اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے اندر میزائل حملے، ڈرونز اور سائبر حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر امریکہ نے بھی خود کو اس تمام صورتحال سے الگ رکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے حال ہی میں فاکس نیوز سے بات چیت کی، یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکہ نے ان حملوں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تاہم ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہیں اسرائیل کے ان منصوبوں کا پہلے سے علم تھا، اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا، کیونکہ امریکہ ہر صورت میں یہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ ناظرین، صورتحال اس وقت انتہائی نازک ہے۔ مشرق وسطیٰ کی دو طاقتوں کے درمیان یہ کشیدگی نہ صرف پورے خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک طرف ایران کی قیادت، فوجی کمانڈر اور سائنسدانوں کی شہادتوں نے عوامی جذبات کو بھڑکا دیا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل کا واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اب تک جو ایران کی جو حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، وہ نارتھ کوریا کی جانب سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حملوں کے اوپر باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جاری ہے کہ اس طرح اسرائیل نے کس طرح بالکل ٹھکانہ بناتے ہوئے اعلیٰ فوجی افسران کو شہید کیا، اور اس حوالے سے پاکستان کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے، اور یمن کے جو حوثی ہیں باغی، ان کی جانب سے بھی موقف سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کا کہہ دیا ہے، اور اس حوالے سے ایران جو ہے وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی رد عمل سخت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور ایران کی جوابی جو کارروائی وہ جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بگڑتے ہیں یا پھر اس میں کچھ جو پیش رفت سامنے آتی ہے۔